یہ سمجھ لیں کہ یہ کہانی کیا ہے، کیوں اتنی شدت سے ایک مسلمان سے، اتنی ہائی سٹینڈرڈز کے اوپر ایک مسلمان سے کہا ہے اللہ نے کہ جب تک ایک مسلمان اللہ سے اور اس کے رسول سے کسی بھی اور دنیا اور دنیا کے علاوہ بھی کسی اور چیز سے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں رکھتا کمپیئر ٹو کسی بھی اور چیز سے، چاہے اس کی ماں ہو، باپ ہو، بچے ہوں، بیوی ہو، خود ہو، وہ خود ہو، تو تب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ جب تک یہ کہانی نہ پتا ہو کہ یہ ڈیمانڈ کیوں کی اللہ نے. وائی دس؟ وائی لو؟ وائی ناٹ جسٹس؟ وائی ناٹ اینی تھنگ ایلس، ادر ایموشنس؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. Now, unless we understand this, we won't be able to go into the concept of Sira, and we won't be able to understand any Sahabi at all. کسی بھی ایک صحابی کا اینگل آف لائف سمجھ نہیں آئے جب تک کہ آپ کو یہ محبت کا حب کا لفظ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا ڈیمانڈ اللہ نے کر دی. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی عام بندے سے اس طریقے سے محبت کرنے کے پیچھے اور نبی سے محبت کرنے کے پیچھے اور نبی اور رسول دونوں ہونا، وہ بھی آخری نبی اور آخری رسول ہونا، اور وہ بھی مقصد ہونا کہ پوری کی پوری کہانی یہاں پہ آگے کلمنیٹ ہونی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. یہاں پہ ایک پوری اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات کا نقشہ کھینچا ہے وہ خود ہی پر چل جاتا ہے کہ سینٹر پلاٹ کیا تھا، کلائمیکس آف دا ہول سٹوری ابھی یہاں پہ آنا تھا. ابھی بتاتا ہوں، وہ آگے چل کے ہم بڑی تفصیل سے کور کریں گے کیونکہ مقصد ہی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو 99% of all of this programming is going to be done for our Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ نبی کون ہوتا ہے، یہ ہستی ہے کیا، اس کی جس طرح میرے اوپر اسلام کی ڈیمانڈز ہیں بالکل اسی طریقے سے نبیوں پہ بھی اسلام کی ڈیمانڈز ہیں، اور وہ کوئی اور ہی ڈیمانڈز ہیں. میرے پہ جس طریقے سے اللہ سے پیار کرنے کی ڈیمانڈ ہے بالکل اسی طریقے سے آپ نے سوچنا ہے کہ نبیوں سے بھی اللہ سے پیار کرنے کی ڈیمانڈز ہیں، مگر وہ کچھ اور ہی لیول کی ڈیمانڈز ہیں اور وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں، کر کے گئے ہیں سارے. تو پہلے یہ کہانی سمجھ لیں کہ یہ معاملہ ہے کیا، انڈرسٹینڈ دا بگر پکچر. پھر ہم جائیں گے نبیوں کی لسٹ میں، اور پھر ہم آخری نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اطمینان سے پہنچیں گے، اور پھر سمجھ آئے گا ابو بکر صدیق کا پیار، علی بن ابی طالب کا پیار. ہمیں تب سمجھ آئے گا کہ جان نچھاور کرنے کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے. تو میں ایک سچا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، آپ کو بتاتا ہوں. مجھے ایک خواب سنانا ہے آپ کو. میں خواب نہیں سناتا ہوتا، ورنہ اپنا خواب نہیں ہے میرا، کسی کا ہے، مگر آپ کو اینگل پتہ چلے گا کہ یہ ضروری چیز کیوں ہے. اب جو بھی وہ شخص ہے اس کو چھوڑیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. ایک شخص نے بتایا اپنا خواب کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک گاڑی میں پہاڑ کے اوپر چل رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، وہ ساتھ اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام بالکل ساتھ تشریف فرمائے، گاڑی یہ صاحب خود چلا رہے تھے. اور اس نے پیچھے دیکھا تو پیچھے ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم چاروں تشریف فرمائے. پیچھے گاڑی چڑھائی کی طرف چل رہی، اور پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ گاڑی کی بریک فیل ہو گئی. گاڑی سلو ہو گئی اور اب گاڑی نے پیچھے جانا تھا. گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے اپنے ہی پریشر سے، اتنے میں جلدی سے اترا ہے اور اس نے کہا کہ میں نے خواب بتایا مجھے، اور خواب میں دیکھا کہ میں جلدی سے کوئی پتھر پکڑوں اور اپنے نبی کی جان بچاؤں. اور کیونکہ خواب میں بھی اس کو یہی فیلنگ تھی ان صاحب کو کہ میں نے اپنے نبی کی جان بچانی. پتھر ڈھونڈ رہا تھا، جلدی سے اس نے پتھر پکڑا اور اس سے پہلے گاڑی پیچھے آئے، بھاگ کے پتھر لے کے آیا اور دیکھا کہ جب تک وہ پتھر لے کے آتا ہر ایک ٹائر کے نیچے ایک ایک صحابی نے اپنا اپنا سر رکھا ہوا تھا گاڑی روکنے کے لیے. وہ خواب سنا رہا تھا اور میں
کوئی بھی نہیں اندازہ لگا سکتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. کوئی الگوریدمز نہیں رن ہوتے. اس ٹرینس میں تھے ہم کہ اس بندے نے نبی اسلام کو ایسے خواب میں دیکھا ہے. ابھی اس ٹرینس سے کہیں نکلے تھے کہ اگلا ٹرینس ایسے ظہور ہوا ہمارے اوپر کی. یہ ہے ایک واقعہ کہ جو سچا عاشق ہوتا ہے نا، اصلی عشق، اصلی محبت، وہ سب سے پہلے میتھس نہیں کرتا، سب سے پہلے اپنی جان پیش کرتا ہے. سب سے پہلے وہ ترکیبیں نہیں لگاتا، سب سے پہلے اپنی جان لگاتا ہے. اس خواب کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے. اس کے اور بھی بڑے مطالب ہیں، میں اس میں نہیں جا رہا. میں آپ کو خالی وہ اینگل بتا رہا ہوں کہ صحابہ نے، یہ خواب ہے مگر اس خواب کے تھرو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس بندے پہ کیا گزری، ہم پہ کیا گزری. ہم سن رہے تھے کہ سیکنڈ نہیں لگائے صحابہ نے اترے اور خواب میں اس نے دیکھا. اب ہمیں پتا ہے پوری لائف صحابہ نے ایسی گزاری، ایک ایک سیکنڈ ایسے گزارا انہوں نے. حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ، نبی اسلام غزوہ احد کی جنگ میں گھیراؤ ڈال لیا تھا کفار نے، کیونکہ ڈھونڈ رہے تھے وہ. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا مگر بڑی لمبی تفصیل ہے کہ کفار نے پہلے سے اسکیم کیا بنائی ہوئی تھی. ہم غزوہ احد کا کور کریں گے انشاءاللہ، تو تفصیل سے کور کریں گے. تو کون کون سے کفار نے کیا کیا اسکیم بنائی ہوئی تھی. پلان یہ تھا کہ ہم نے کسی طریقے سے ان کے نبی کو قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ. اور پورا پورا پلاٹ یہ تھا. تو دستے پہ دستے بنے ہوئے تھے کہ ڈسٹریکٹ کیسے کریں گے اور کیسے ہم نبی اسلام تک ایکسس کریں گے اور کیسے حملہ کریں گے. تو احد کی لڑائی میں سیبہ جو تھیں، نبی اسلام نے شاف مایا کہ شی واز ان ہر ارلی 20s. ایک جگہ 17 لکھا ہوا ہے مگر زیادہ جگہ 21 اور 22 لکھا ہوا ہے. اتنی عمر کی صحابیاں ہیں، جنگ میں شریک ہیں اور پروٹیکٹ کر رہی ہیں اپنے نبی کو. جتھا بنایا ہوتے تھے صحابی ہر وقت ہر جنگ میں کہ میں نبی تک کوئی مطلب ڈسٹ کا پارٹیکل بھی نہیں آنے دوں گا. ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں نبی کو بچاؤں. اور تیر چل رہے تھے دستے پہ دستے الاٹڈ تھے کہ کس طریقے سے محمد پہ تیر چلاؤ. یہ ان لوگوں کی اسکیم تھی احد میں. یہ آئے ہی اسی لیے تھے. تو نبی اسلام نے پھر اور دو واقعات میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. میں چاہ رہا ہوں جلدی سے میں اس سٹوری پہ آؤں مگر اوریجنل سٹوری پہ. مگر یہ اینگل دینا بہت ضروری ہے آپ کو تاکہ آپ کو پتا ہو کہ صحابی کیسے لائف گزارتے تھے. صحابہ کا کام کیا تھا؟ بس صحابہ صبح اٹھتے تھے، آنکھ کھلتی تھی اور لپکتے تھے کہ میں کسی طریقے سے نبی تک پہنچ جاؤں. جہاں تک کہ اللہ کو آیتیں اتارنی پڑی کہ میرے نبی کو سپیس دو. ہر وقت صحابہ نبی علیہ السلام کے سامنے ٹک ٹکی باندھ جب کٹھا بنائے ہوتے تھے ہر وقت. پھر اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ نبی علیہ السلام انکار نہیں کرتے تھے کسی کو اپنے پاس بیٹھنے سے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ حجرات میں پورے مسلمانوں سے کہا، اس وقت کے صحابہ سے کہا کہ میرے نبی کو کی سپیس دو، ہر وقت مت تنگ کیا کرو، اس طریقے سے مت اپروچ کرو میرے نبی. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ he is stifling, let him have his own space. So جس طرح ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو سب سے پہلے کس چیز کا خیال آتا ہے؟ کام کاج کا. صحابہ کو کام کاج کا خیال نہیں آتا. سوچیں تو صحیح کہ کیا لائف سٹائل تھا ان کا. ہم نے کبھی سینگل سے صحابہ کو دیکھتے نہیں. صحابہ صبح کے وقت اٹھیں گے فجر کی نماز کے لیے تو سب سے پہلے خیال آئے گا کہ میں نے کیسے دیکھنا ہے دیدار نبی ہونا ہے. یہ دس از اے لائف اسٹائل آف دا پیپل اراؤنڈ ایٹ دیٹ ٹائم. زندگی کا محور، کائنات کا سینٹر پوائنٹ، مقصد انسانیت دنیا میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایک صحابی اور کیا کرے، ایک انسان اور کیا کرتا ہوگا؟ دور دراز سے لوگ آتے اور اسے صرف ایک دفعہ دیکھ لیں. تو احد کی لڑائی میں جب صحابہ نے جب گٹھا بنایا ہوا تھا تو نبی اسلام نے خاص خاتون کی، صحابیہ کی ایسی تعریف کی کہ کسی اور انسان وہ لیول نہیں اچیو کیا. کہ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ جب یہ تیر شروع ہوئے تھے نا تو میں لوگ اکٹھے فرنٹل کمبیٹ میں تھے نا، کوئی نیزہ لے کے آیا ہوا ہے تو کوئی
پتھر مار رہا ہے, تلواریں لے کے آئے ہوئے ہیں, تیر چل رہے ہیں, just to attack this one man. They were all at it. اور نبی اسلام نے اس کا کیا ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت کا واقعہ بتا رہے نبی اسلام, اس میں وہ زخمی ہوئے, دانت مبارک شہید ہوئے, سر پہ جو وہ وائزر تھا اس کے کیل سر مبارک کے اندر گڑ گئے. اور نبی اسلام نے اس کو کہا کہ میں دائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ, میں سامنے دیکھتا تھا تو نصیبہ, میں بائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ, مطلب جدھر میں دیکھتا تھا ادھر نصیبہ. She was just one little girl and she was jumping to catch all the arrows. گولی کی اتنا تیر چلتے ہیں ہوا میں, ایسے آ رہے ہوتے ہیں, اتنا سا پوائنٹ نظر آتا ہے, کیونکہ تیر پورا نظر نہیں آتا, کیونکہ جس طرح پوائنٹ ہوتا ہے اس طرف تیر نظر نہیں آتا. تو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ اپنے آپ سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. آپ اپنا آپ اپنے سامنے تیروں کے سامنے رکھتے ہیں کہ میرے نبی تک نہیں پہنچ سکتا کچھ یا کچھ بھی. اور نبی اسلام اس بچی کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں دائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ, میں بائیں دیکھتا تھا نصیبہ. شی از رننگ اراؤنڈ. سوچیں کیا گزرتی ہوگی, تیر نظر تھوڑی آ رہے ہوتے ہیں, بس یہ پتا ہے کہیں ہر جگہ سے آ رہے. میں دائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ, بائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ. جب ہجرت مدینہ ہوئی نا تو نبی اسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق چل رہے تھے. تو نبی اسلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ کبھی ابو بکر صدیق میرے آگے چل رہے ہیں, کبھی میرے پیچھے چل رہے ہیں, اکیلے دونوں ساتھی. پھر ابو بکر صدیق کبھی دائیں طرف آ جائیں. تو نبی اسلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, کبھی آگے چل رہے ہو کبھی پیچھے چل رہے ہو. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نا جب بھی خیال آتا کہ کوئی آگے سے نہ آ جائے تو میں آگے آ جاتا ہوں. پھر میں سوچتا ہوں آگے جا کے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے, حملہ تو پیچھے سے ہوتا ہے, کوئی پیچھے سے آگے کوئی وار نہ کر دے تو میں پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں. تو انسان اکیلے صحرا میں رات کو چل رہے ہیں. صحابی کا جو محور ہے نا, جو جس طریقے سے صحابی دیکھتے تھے نبی علیہ السلام کو, وہ ایک ہی اینگل تھا بس. اس میں کوئی راکٹ سائنس میں ڈالی ہے کبھی بھی لائف میں, وہ صرف محبت کا اینگل تھا. کوئی ماں اپنے چھوٹے سے بچے سے وہ والا پیار نہیں کر سکتی. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں کوئی ثبوت دوں گا اس کہ جس طریقے سے صحابی نے, آدمی اور عورت دونوں نے, صحابہ اور صحابیات نے ٹرین کر لیا تھا اپنے آپ کو, ان کو انٹرنلائز ہو گئی تھی یہ محبت کہ چھوٹا بچہ کیا, سارے بچے قربان اس میرے نبی. میں نے نا کافی سارے لوگوں سے جن کی نبی علیہ السلام سے کی خواب میں زیارت ہوئی ہے نا, میں نے کافی لوگوں سے پوچھا ہے. کافی کیا, اب تو میری عادت ہی ہو گئی, میں ایسے ہی پوچھتا ہوں کہ میرا شعبہ بھی ایسا ہی ہے. تو میں ایکسپیریمنٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ برین کی سٹیٹ کیا ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک ہی جملہ ان تمام حضرات سے نا, ایک ہی جملہ, دو ایک خواتین بھی ہیں جن سے میری بات ہوئی تھی, زیادہ تر تو مرد حضرات مجھے بتایا. جب تو میں یہی پوچھتا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی زیارت ہوتی تو پہلی فیلنگ کیا تھی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کتنے ایکوریسی سے ایگزیکٹ سیم جملہ بتاتے ہیں سارے. Everybody says the same thing. Well, they start with the same thing. They say so many things, but they start with the same thing. اور پتہ کیا بتاتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی اسلام کے چہرے مبارک کی زیارت ہونا تو سب سے پہلی فیلنگ یہ آتی ہے کہ اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے اپنے بیوی بچے ماں باپ سب اس شخص پہ قربان کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اتنا آسان ہے, یہ کوئی بتاتا کیوں نہیں ہمیں. مطلب سکینہ بھر جاتا ہے آپ کے دل میں کہ جیسے ہی آپ نبی اسلام کو دیکھتے ہیں آپ اپنا سارا کچھ قربان کرنے کے لیے اسی وقت تیار ہو جاتے ہیں کہ موقع دیں ہمیں کہ بس اپنے سب کچھ قربان کریں. تو یہ تو عام بندے ہیں جنہوں نے خواب میں زیارت کی ہے, خصوصی بندے ہیں ان کے بھی خواب میں اللہ نے زیارت کروا دی ہے. مگر صحابہ پہ کیا گزرتی تھی کہ جنہوں نے سامنے سارا کچھ دیکھ رہے تھے, اتنے بڑے بڑے واقعات دیکھ رہے تھے, وہ ہم ان کو عام بندہ کیسے سمجھ لیں. کتنی بڑی غلطی کریں گے ہم, اور کرتے ہیں کافی لوگ.
کہ صحابہ کو وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں دیتے، کمپریہینڈ نہیں کرتے کہ اس وقت کی سائیکالوجی نیچرل کامن سینس کے مطابق اس وقت کے احباب کی جو نبی اسلام کے آس پاس کے سرکل ہے اس کی سائیکالوجی ظاہر ہے ان لوگوں کی وہ کمپیئر ہو ہی نہیں سکتی کہ جو آج کل کے لوگ. It's a matter of love. It's a matter of love, I'm telling you. It's a story of love. It's the finest and the most deepest and the truest, most purest love story that you can ever witness. It is the absolute love story, which is called the Seerat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, جو کہ اس وقت کے تمام صحابہ نے پریکٹس کر کے بتائی. So, what is the Nabi? And what is the difference between Nabi and Rasul? What is the difference between any other man and the Nabi? You need to understand this. So let's go back in time, literally go back in time and find out what is the bigger plan, what is the structure, the infrastructure of the universe, and what is the big problem that we are all trying to solve, and how is the difference created between a man and a prophet and a Rasul, and what was the game plan from the beginning. تب آپ کو پتہ چلے گا. تورات میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ 12,400 نبی آئے. ہمارے پاس لکھا ہوا ہے 1,24,000 ملٹیپلائی بائی 10 ہے. اب ہمارے پاس نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نہ اس طرح کی کوئی ثبوت کسی ایسی حدیث کے تواتر سے آئے. ہمارے پاس مگر ایک فگر آیا ہوا ہے جس کی کوئی ایسی کوئی حیثیت اس فگر کی نہیں ہے کہ بندہ وہ نہ مانے تو غلط ہو جائے گا یا مان لے تو پروو کرنا پڑے گا. اٹس جسٹ اے جنرل کانسیپٹ کہ 1,24,000 یا قریب اتنے انبیاء ہیں. اللہ تعالیٰ نے محبوس فرمائے کہ دنیا کا ذمہ اٹھاؤ، اس پیغام کو اسٹیبلش کرو دنیا. تو وہ ایک خاص فورس ہے، دیٹس دی آرمی آف اللہ. وہ آرمی پہلے سے ہی ڈٹرمنڈ ہے، بس یاد رکھیے گا. میں فلسفے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا مگر فلسفہ ضرور بتاؤں گا، کیونکہ مسلمان جب تک اسٹوری کو نہیں سمجھے گا تب تک فلسفے کو نہیں پہنچے گا اسلام کے. اور ہر مسلمان کا فلسفی ہونا بائی ڈیزائن ضروری ہے، کیونکہ قرآن بات ہی فلسفے کی کرتا ہے. کائنات کی پہلی ذرے سے کہانی سناتا ہے. اور دنیا کے آج کل دنیا ازلوں سے لے کے ابد تک جتنے بھی فلسفی آئیں گے وہ یہی کہانی کھوجنے کی کوشش کریں. قرآن پاک نے صریحاً صاف الفاظ میں کھل کے بیان کر دی. تو مسلمان بائی برتھ فلاسفر ہوتا ہے، اس کو کنیکٹ کرنے آتے ہیں ڈاٹ چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے سب سے بڑی کائنات کے پیچھے سے سب سے بڑے راز کے ساتھ. وہ اس ڈیمانڈ لسٹ کو سمجھتا ہے کہ جو ایک مسلمان پہ عام دنوں کے اندر، عام اوقات کے اندر، عام سے معاملے کے اندر بھی اللہ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں. مسلمان تو کسی بھی وقت کسی بھی ڈیمانڈ سے آری ہے ہی نہیں. قرآن خود ہر وقت پریس کر کے رکھے ہوئے ہر مسلمان کو کہ کسی بھی موقع پہ اوجھل نہیں ہونا. کس سے؟ اپنے آپ سے اوجھل نہ ہو جائے. اور اپنے آپ سے اوجھل ہونا کیا مطلب ہے کہ میرے اوپر کن ڈیمانڈز کی ہر وقت ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ جو مجھے اپنی اوج تک پہنچا دے گی اگر میں یہ ڈیمانڈز پوری کر دوں. ہم دیکھتے ہیں اگر یہ والی کانسیپچولائزیشن نہیں کی ہم نے تو کیا لگے گا کہ میرے پہ ہر وقت ایک فرشتہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے اور ہر وقت سزا کے لیے تیار ہے. حالانکہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کا. سزا تو میرٹ سے نیچے جانے کا نام ہے. میرٹ جو عدل ہے، اس کو میرٹ بولتے ہیں، عدل. 3 لکیریں سمجھ لیں بس آپ. جو بیچ کی لکیر ہے وہ میرٹ کی ہے کہ اس سے نیچے نہیں جانا آپ نے. یہ پورا کریں گے تو عدل کر رہے ہیں آپ. کس سے؟ اپنے آپ سے. اس پورے کے پورے سسٹم سے عدل کر رہے ہیں. وہ ہمارے فرائض ہیں، وہ میرٹ ہے ہمارا. یاد رکھیے اسلام میرٹ نہیں ہے. یاد رکھیے اسلام اوج ہے. اسلام میرٹ سے سٹارٹ کرتا ہے، میرٹ پہ ختم نہیں کرتا. اسلام اوج پہ لے کے جاتا ہے انسان کو. یاد رکھیے گا. یہ کہانی سنانے سے پہلے یہ میٹرکس پتہ ہونا چاہیے.
اس لکیر کے نیچے جو لکیر ہے، جیسے ہی آپ اس لکیر کے نیچے آئیں گے، آپ عدل کو چھوڑیں گے، نیچے آ جائیں گے، تو آپ ظلم کی دنیا میں آ جائیں گے. آپ کتنے بڑے ظالم ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی گہرائی میں جا رہے ہیں، آپ کتنے معاملات کے اندر دو نمبری کر رہے ہیں، کس ہاریزونٹل سٹریچ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کس ورٹیکل ڈیپتھ میں ظلم کر رہے ہیں. تو وہ گراف سمجھ لیں آپ، جو جیسے ہی گراف نیچے جاتا رہے گا ظلم بڑھتا رہے گا. اور عدل کے اوپر احسان ہے کہ آپ، یہ فرائض تو تھے آپ کے، اب آپ احسان کی دنیا میں آ رہے ہیں. اب احسان کی دنیا میں آتے آتے آپ جتنا مرضی اوپر لے جائیں، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ فرق کیا ہوتا ہے ایک عام بندے میں اور خاص بندے میں. عام مسلمان فرض نہیں چھوڑتا، خاص مسلمان احسان نہیں چھوڑتا. بس یہ یاد رکھیے. اور جو نیچے گر رہا ہے وہ تو اسلام سے دور جائے جا. یہ کہانی جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. آپ اس کے اوپر جتنا بھی اوپر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا احسان کے اوپر کہ احسان کی بھی لسٹ اور ویٹ ہے. اور جب آپ کو وہ ویٹ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، جو کہ آنا شروع ہو جائے گا جب آپ اس دنیا میں انٹر ہوں گے، احسان کی دنیا میں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کر کے گئے ہیں سارے. نبی سٹارٹ ہی احسان سے کرتے ہیں، ان کا میرٹ ہی احسان کی پیک ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور نبیوں کی میرٹ عدل کی میرٹ نہیں ہوتی. عدل تو بہت نیچے کا میرٹ عام انسان کے لیے. احسان کا جو اوج ہے نا، جو پیک ہے، وہ نبیوں کا میرٹ ہوتا ہے. اور نبی اوپر، اس کے اوپر کی دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، پھر اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں، اپنے مقاصد میں، اپنی پوری پلاننگ کے اندر، اسٹریٹجی کے اندر وہ اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس دنیا کی جو اوج ہے وہ ہے ہمارا نبی، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بس میٹرک سمجھاؤں گا میں آپ کو تفصیل کے ساتھ. یہ کرینہ سمجھ لیں، یہ پیمانہ سمجھ لیں، یہ اینگل سمجھ لیں ایک دفعہ. جس شخص سے عدل ہی نہیں ہو رہا تو وہ تو کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا. اور وہ ریلیٹ کرتا ہے انبیاء کے ساتھ. وہ اپنی نفسیات کو انبیاء کے ساتھ کمپیئر کر کے، یہ جو بشر اور نور کی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ بیسک عدل کی دنیا سے بھی نیچے گئے ہوئے ہیں. آپ کو تو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ عام مسلمان کی سائیکالوجی سے کمپیئر کریں. ہم احسان کی دنیا کی پیک کے اوپر کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں، اور نبی نے یہ کر دیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ یہ فرائض ہے، نبی کے اوپر کوئی اور فرائض کیوں ہے، ہم نبی کن چیزوں سے مستثنا کیوں ہیں، ہم پہ وہ والی شریعت کیوں نہیں لگتی جو کہ نبیوں پہ لگتی تھی، یا نبیوں پہ وہ شریعت کیوں لگتی ہے جو ہم پہ نہیں لگتی. اس طرح کی باتیں تب ہوتی ہیں جب آپ کو یہ پیمانہ سمجھنا ہے. یہ پیمانہ بڑا آسان سا ہے، میں آپ کو سمجھا دوں گا، وقت لگے گا، ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، ساتھ ساتھ پیمانے کی تفصیل ہوتی رہے گی. اب آ جائیں ذرا انبیاء سے پہلے. انبیاء سے پہلے جو دنیا، کائنات، دنیا نہیں، کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں بنایا تھا. یہ مفروضہ بھی یہاں پہ توڑ دیجئے، کیونکہ کچھ علماء نے آج کل ایک نیا اینگل دینے کی کوشش کی ہے. میں کوئی ایسے الفاظ کا چناؤ نہیں کرنا چاہ رہا جس میں سختی ہو، مگر یہ فلسفے میں سختی کیجئے آپ کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان تھے، اور ان انسانوں میں سے ایک کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمع غیسی کا استعمال کیا کہ ان میں سے میں نے آدم کو چن لیا، تو یہ مفروضہ یہاں سے فلسفے میں انٹر ہو رہا ہے کہ آدم سے پہلے انسانوں کی کوئی قسمیں بن رہی تھیں، جیسے کوئی ایوولوشن ہو رہی ہو. اور وہ آپ پڑھیں گے لوگوں کا لٹریچر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ لوگوں نے اب اس طرف انٹری کی ہے سوچ کی. اس سوچ کو یہیں پہ ختم کر دیجیے. حضرت آدم سے پہلے اگر آدم کے لیول کا کوئی بھی انسان ہوتا، یہ یاد رکھیے گا، تو آدم پہلے انسان نہ ہوتے. آدم سے پہلے بھی انسان تھے پھر، ٹھیک ہے. اور جتنے بھی نشانات آپ کو مل رہے ہیں سائنس کے تھرو، آرکیالوجی کے تھرو، دوز ہیومن لائک کریچرز کے، اس کی تفصیل میں ضرور کروں گا کسی اور جگہ، وہ سیرہ میں نہیں بنتی. مگر میں آپ کو بس اتنا سا ذکر کر دوں کہ آدم علیہ السلام اس زمین کرۂ ارض کے اندر نہیں بنائے گئے. اس کرۂ ارض کو، یہ لفظ ارض اس طرح کنفیوژن میں ڈال دیا گیا ہے کہ جیسے ارض صرف پلانٹ ارتھ کا نام ہے. اللہ جب ارض بولتے ہیں، الف را ضاد ارض، تو وہ تمام تر پلانٹس، تمام تر آسمانوں کے تمام تر پلانٹس کو ارض بولتے ہیں.
یہ ایک پلانٹ ہے اس آسمان کا. اوکے, اس پلانٹ کو ہم دنیا بولیں گے اندر سے, جب اللہ نے بھی اس کو دنیا ہی بولا ہے, جس کے اندر ہم رہتے ہیں. سیٹرن اسی سولر سسٹم کا حصہ ہے, اسی آسمان کا حصہ ہے. مرکری, وینس, مارس, یہ بھی ارض ہی ہے, یہ بھی ٹیریسٹرل پلین ہے. تو اس کے علاوہ بھی آسمان ہے. ٹھیک ہے, سورۃ الطلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے اور اسی طریقے سے زمینیں بنائیں, انہی کی مثال پہ. تو 7 زمینیں بنا دیں. اب وہ بھی اردین ہی ہیں, وہ ان کے بھی پلانٹس کی کانسٹلیشن ہے. ادھر ایک ایک پلانٹ نہیں ہے جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں یہاں پہ ایک ہی پلانٹ ہے, یہاں پہ ایک پلانٹ تو نہیں. تو ان آسمانوں میں بھی اس طریقے سے الگ الگ پلانٹس ہیں. یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو, کیونکہ نبی کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے قرآن کو کے اس پورے انفراسٹرکچر کو سمجھنا ضروری ہے. سو جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بیر منیمم کرائٹیریا کیا ہے ایک نبی کو دیکھنے کا. بیر منیمم, اس سے زیادہ ہی ہے. مجھ جیسے چھوٹے سے دماغ میں سارا کچھ تو نہیں سنبھال سکتا, نہ ہی میری کوئی ایسی کوئی دعویٰ ہے. میں آپ کو صرف وہ اینگل بتا رہا ہوں جو قرآن پاک نے ہمیں دے دیا ہے, اور اس کو کامن سینس کے تھرو ہم بتائیں گے, سب کو پتہ چلے کہ نبی کو دیکھنا کیسے. سورۃ طلاق کی آیت کے اوپر احادیث تفسیر خود موجود ہے, صحابہ کی خود تفسیر موجود ہے. اس لیے یہ میری کوئی رائے نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن تو صریحاً اپنے جملے میں ہی بتا رہا ہے, اپنے متن میں اس آیت کے, کہ ہم نے 7 آسمان بنائے, اور ریفرنس کے لیے سورۃ طلاق کی آخری آیت. ٹھیک ہے, اور انہی کی مثال پہ اردین بنا دیا. اب وہاں پہ لفظ ایسے نہیں ہے, مگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو عربی میں صاف سمجھ آ جائے, کیونکہ ارد کا لفظ 7 کے لیے نہیں, ان کی مثال کے لیے ہوا ہے. میں عربی میں جان کے نہیں جا رہا ہوں تاکہ کوئی آئسولیٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اب عبداللہ بن عباس نے اس آیت کے اوپر تفصیل بہت اچھے طریقے سے اینگل دے دیا ہمیں. ذوالقرنین کی جرنی کے تھرو ہمیں یہ اینگل بہت اچھے اور وثوق سے سمجھ آ جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی کرنی ضروری ہیں تاکہ آپ کو نبی کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے. اب جب ایک نبی, جب پہلے نبی خلیفۃ الارض, پہلے نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام, ٹھیک ہے, تمام انبیاء کے والد, ہم سب کے والد آدم علیہ السلام پہلے. اس لیے ضروری ہے یہ باتیں بتانا آپ کو کہ جب ان کو اللہ نے بنا دیا تو وہ اس پلانٹ میں نہیں بنایا, اس کا ثبوت قرآن پاک نے خود دے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پلانٹ پہ بھیجتے وقت کہا نیچے اتر جاؤ, تم تینوں اب نیچے اترو. تینوں کون؟ آدم علیہ السلام, حوا علیہ السلام, اور ابلیس خود, جو ان کو بہکانے ادھر پہنچا تھا. یہ غور سے سمجھ لیں یہ کہانی کیوں سنانی ضروری ہے. 99.9% آف آل سیرہ جو کہ میں نے پڑھی ہیں, سنی ہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے جان کے یہ کہانی آدم علیہ السلام سے سٹارٹ کرنی ہے, اور اس کی تفصیل میں جاتا رہوں گا جب تک کہ یہ کانسیپچلائزیشن تمام ذہنوں کے اندر پوری طریقے سے نہ سما جائے کہ نبی کو دیکھنا کیسے. کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں, اور کسی ایسے شوشے میں مت آ جائیے گا کہ آدم علیہ السلام نبی نہیں اور نبیوں کا سلسلہ نوح علیہ السلام سے سٹارٹ ہو. یہ غلط ایک جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, جو کہ پھیلایا جا رہا ہے اس لیے بتا رہا ہوں. قرآن پاک نے خود ان کو نبی کہہ دیا, اس لیے آپ بے فکر رہیں. کسی جس کو قرآن کی تفصیل نہیں پتا, اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا, وہ ایسی بات ہی کر سکتا ہے. تو جب پہلے نبی اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ باقاعدہ حکم اتارا ہے, غور سے سمجھو, ان پہ وحی اتاری ہے. تو کب؟ جب وہ ان کو اس دنیا میں بھیج دیا. اب اس سے پہلے وہ کسی اور جگہ پہ ہیں, اس جگہ کو عدن بولیں, جو کہ اللہ نے عدن بولا ہے. وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اور ادھر ہی حوا علیہ السلام کو بنایا گیا. ادھر ہی یہ دونوں میاں بیوی علیہ السلام وہاں پہ اپنے مقام کے اوپر رہیں. روایات بڑی کلیئر ہیں اس کے اوپر کہ 130 سال وہ ادھر رہے ہیں, خالی 130 سال دونوں. پھر شیطان نے آ کے ان کو بہکایا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے ہے, ایگزیکٹ وہی ترتیب سے جملے تو آیت میں بھی لکھے ہوئے. تو کہانی ان لوگوں کو پہلے سے پتا تھی. انہوں نے کہاں پہ جو 2 نمبری کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو قرآن پاک نے صحیح کیا کہ
اور یہ مسلمان اسکالرشپ نے بھی یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایک ڈنڈی مار دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے، اور یہ آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام دونوں نے وہ پھل کھا لیا اس درخت کا جس سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. قرآن پاک نے صاف لکھا ہوا ہے کہ ایسے ہی ہوا. یہاں تک کہانی بالکل ایک جیسی ہے. ابھی نیچے کہانی شروع ہونی ہے دنیا میں. اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا قرآن پاک نے صاف بتا دیا کہ میں نے کیوں بنایا آدم علیہ السلام کو. ارد کے اوپر ارتھ نہیں، ارتھ پلانٹ کا نام ہے EARTH. ارد کے اوپر ٹیریسٹرل پلینز کے اوپر کنگ شپ، خلیفہ، میرا وائس رائے میں نے نامنیٹ کر دیا. اور سمجھیں ابھی کہ کہاں تک پہنچے ہم. ابھی میں ایک چیپٹر پیچھے جاؤں گا، پہلے میں یہ آدم علیہ السلام کی کہانی سمجھا دوں آپ. ابھی کہانی یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوئی، کہانی اس سے پہلے سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. اوکے، نبی علیہ السلام کی اتنی احادیث ہیں آدم علیہ السلام سے پہلے کے واقعات کیا چل رہے ہیں کائنات میں، مخلوقات کے. وہ کون سی مخلوقات ہیں؟ وہ جن ہیں اور فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ روایات میں تیسری قوم بھی ہے مگر انسان نہیں ہے، بس یاد رکھیے. تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو فرشتوں کو بتایا کہ کیوں بنایا. قرآن پاک میں بتایا کہ کیوں بنایا. سو دنیا میں آنے کا وقت، اس پلانٹ دنیا کسی کہتے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد کائنات میں آنے کا نہیں، دنیا میں آنے کا مقصد پہلے سے ہی پتا ہے. ابھی وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ عدن میں ہے، اور دنیا میں انہوں نے آنا ہے، مقصد پہلے ہی اللہ نے بتا دیا ہے. تو اب جو بھی واقعات ہو رہے ہیں وہ پلان کا حصہ ہیں، یاد رکھیے گا. اس پلان کا حصہ ہیں کہ جو بھی واقعہ ہونا ہے. کرسچینٹی نے کیا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اوریجنل سن پکڑا کے کہ گناہ کی اوریجن تو آدم علیہ السلام کے اندر ہے، تو ہم تو اس گناہ کو کا ارتکاب کریں گے ہی کریں گے. تو ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو اس کی حصے داری دو آدم علیہ السلام کو. ہمارا اتنا قصور نہیں ہے، ہماری تو پروجنی کے اندر گناہ ہے. یہ انہوں نے فلسفے میں ڈال دی بات. اسلام نے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا کہ ہٹاؤ یہ ساری کی ساری خرافات، ایسا کچھ بھی نہیں. اور یہ کیوں آپ کو بتانا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کو نبی کے جس سٹیٹس پہ رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا اس سٹیٹس کو غور سے سمجھیں. میں نہ گناہ، نہ ثواب، نہ غلطی، نہ کوئی کسی قسم کی کوتاہی اس ٹاپک کے اوپر نبی کو نہیں بھی اٹیچ کر رہا ہوں، فکر نہیں کریں. ابھی میں بتاتا ہوں ان کے فلسفے میں اصل میں مسئلہ کیا ہے، ہمیں کیوں کلیئر کرنا ضروری ہے. مسلمان بچہ آج بھی، میں نے خود اسکولوں کا سروے کیا ہے نا، آدم کی غلطی کی وجہ سے ادھر آئے ہوئے ہم، حوا کی غلطی کی وجہ سے عورتوں کو حمل کی تکلیف ہو رہی ہے، لیبر پین ہو رہے ہیں. یہ ابھی تک پاکستانی اسکولوں کے اندر بچے بچیاں یہ بات سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیوں آپ کو بتانی ضروری ہے؟ تاکہ آپ کو پوری کی پوری سٹوری سمجھ آ جائے. قرآن پاک نے صاف بتا دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کرونالوجیکل آرڈر میں بتائی کہ آدم علیہ السلام کو بنایا، مقصد بتا دیا. فرشتوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا. سمجھ لیں اس بات کو. میں جب نبی اسلام کی ایک خاص سیرہ کے اندر آتے ہوئے جب ان کی سٹوری شروع ہوگی، اس موقع پہ میں آپ کو یہ والی سٹوری کا ایک خاص پورشن دوبارہ سے کراؤں گا انشاءاللہ، جس میں آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور فرشتوں نے کیسے سمجھ آئی تھی ان کو کہ یہ کام تو صرف انسان ہی کر سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی اس کی ضرورت نہیں، بہت لمبی بات ہے، وہ 2-1 قسطیں لگ جائیں گی اس کے اوپر. سو آدم علیہ السلام کو بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو اپنے مقام پہ کہا کہ ادھر سیر و تفریح کرو اپنی بیوی کے ساتھ، اور پھر شیطان نے آ کے بہکا دیا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر دونوں نے ندامت میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا. اللہ تعالیٰ نے یتوبو کا لفظ استعمال کیا کہ یہ اللہ کے پاس آ گیا، اللہ ان کے پاس آ گیا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پاس آ جانا. ٹھیک ہے، لوٹ آنا، لوٹ کے واپس آ جانا، توبہ اس کو کہتے ہیں عربی میں. تو دور چلے گئے تھے، واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے دوری اختیار کی، اللہ بھی واپس آ گئے ان کے پاس. یہ سمجھ لیں کہ یہ عربی کا سیغہ ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، توبہ قبول کر لی. اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اللہ نے ان کی توبہ کیسے قبول کی. اللہ نے بتایا کہ یہ پڑھو. ٹھیک ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے اور پوری آیت کریمہ ہیں جو کہ آدم علیہ السلام نے پڑھی اور حوا علیہ السلام نے پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ان کی توبہ قبول کر لی. اب یہ غور سے سمجھیں اس بات کو
کرسچینٹی کو اس 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 چھوٹے سے شوشے کو اپنے ذہن میں مت آنے دیجیے گا، بیکاز جب کوئی دنیا میں عام انسان، دنیا میں کوئی بھی انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے اور پھر اس کی توبہ کرتا ہے، تو اسلام نے ہمیں، اللہ نے بتایا ہے اسلام کے تھرو کہ ہم کوئی نہیں ہوتے یہ کہنے والے کہ توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. سچے دل سے کی ہوگی تو ہو گئی ہوگی، مگر یہ غور سے سمجھے گا، یہ فلسفے کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوئی، مگر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ کون بتائے گا کہ توبہ قبول ہو گئی؟ جس نے توبہ قبول کرنی ہے وہ بتائے گا نا. تو یہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ ہو گئی. ہم بس یہ گمان رکھیں گے کہ اگر سچے دل سے کی ہوگی تو ہو گئی ہوگی. بس یہ اصول ہے، تو یہ لا ہے، جیسا نیوٹن کے لا ہے نا، اسلام کے بھی لا، ان کو لا ہی ٹریٹ کرے. بشرطے کہ وہ والی توبہ کہ جس میں اللہ تعالی، یہاں پہ میں پاز کر دوں، دنیا میں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ توبہ قبول کر لیتا ہے، میرے اوپر یہ آئی ایم انکمبنٹ ٹو بلیو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے. گمان یہ رکھنا ضروری ہے میرا، اور اس کو میں اب جج نہیں کروں گا کہ تو نے گناہ کیا تھا، نہ ہی اس کے ترکے کی سزائیں نافذ کرتا پھروں گا. یہ تو ہمیں تو پتہ ہے اسلام کا اصول ہے. بشرطے کہ کوئی قاضی کے پاس کوئی مقدمہ اس گناہ کے بارے میں، کسی اور بندے کے بارے میں گناہ ظلم کسی اور پہ ہو گیا، تو پھر وہ انصاف طلب کر لے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر اس نے تو توبہ کر لی ہے، اس کا قتل معاف کر دو، ایسے نہیں ہوگا، یا اس کا کوئی زنا معاف کر دو، اسے توبہ کر لی. قاضی کا کام ہے اس کو سزا دینا اگر کسی اور پہ اس نے ظلم کیا، اپنے اوپر نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ تب تک نہیں سلجھایا جا سکتا، دنیا میں تو سلجھایا نہیں جا سکتا جب تک کہ آخرت میں میدان نہیں، عدالت کھلی لگے گی نہیں حشر کے میدان میں، اللہ تعالیٰ بتا دیں گے میں نے تیری توبہ قبول کر لی تھی، تو ہمیں پتہ چلے گا. آدم علیہ السلام کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، خود اللہ عز و جل نے بتا دیا کہ میں نے توبہ قبول کر لی، اب کوئی گناہ نہیں ہے ان کا. یہ سوچنا بہت بڑی توہین اور بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کو ان کے گناہ کی وجہ سے یاد کرتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ ایسے ایسے پیڈسٹلز پہ کھڑے ہو کے آدم علیہ السلام کا گناہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اور اس طریقے سے انہوں نے گناہ کر لیا تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ کر لیا تو یہ بھی. اور جس طریقے سے نعوذ باللہ ان کا برانڈ یہ بنا دیا ہے. آدم علیہ السلام کا برانڈ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، اور دنیا میں کیا مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نے وہ میوہ کھا لیا. یہ اتنی بڑی سازش ہے نا شیطان کی، یہ اتنی بڑی سازش ہے کہ اس کے پیچھے کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کو بہکا رہا ہے. وہ کیا کرنے پہ؟ اپنے نفس کو نیچا، اپنا وہ کبھی اوپر جائے گا ہی نہیں، وہ نیچے ہی جائے گا. عدل کو بھی توڑ کے نیچے جائے گا. میڈل توڑنا عدل ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی کرونالوجیکلی، آدم علیہ السلام کو بنایا، جنت میں ڈالا، انہوں نے پھل کھایا، توبہ کی، اللہ نے سکھائی توبہ ایسے کرتے ہیں، توبہ قبول کی، دونوں پاک ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کے بعد ان کو آنر دیتے ہوئے، جو کہ جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ آنر آپ پورا کرنے کے لیے کہ آپ دیکھ لو، آپ یو آر ایز کلین ایز یو ور بفور، ناؤ یو گو اینڈ ڈو یور ڈیوٹی. یہ تمہیں بتانا مقصد تھا. دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ شیطان کرے گا کیا، شیطان کس طریقے سے حملہ کرتا ہے. یہ تو پلان پہلے ہی میرا تھا کہ تمہیں دنیا میں خلافت دینی ہے، کوئی ارض کی خلافت دینی ہے، دنیاؤں میں خلافت دینی ہے. یاد رکھیں، دنیاؤں میں جتنی بھی ارض ہے، یہ شیطان جو ہے اس کے پاس وہ ایکسس ہے کہ جو ایکسس تمہارے پاس ہونا ہے ایز اے نبی، تمہارے پاس کچھ ایسے ایکسس ہونے ہیں جو کہ عام انسان کے نہیں ہونے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے ہونے. عبداللہ بن عباس نے بتایا ہمیں وہ ایکسس کیسے ہونے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو بڑی میٹرکس کے اندر گیم کیا ہے، شیطان کے پاس کون سی ایکسس ہیں، شیطان کرتا کیا ہے. خود سوچیں، عدن میں پایا گیا ہے شیطان، عدن میں پایا گیا ہے. یہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ آدم اور حوا علیہ السلام ہے وہاں پہ شیطان پہنچ گیا ہوا ہے. شیطان کا ایکسس لیول کیا کیا ہے یہ غور سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی تکے نہیں ہے، ایک ایک لفظ چن چن کے اللہ نے بتایا ہمیں کہ ہمارا دماغ عقل کرے اور دیکھے کہ کس کس جگہ پہ ورٹیکلی اور کس کس جگہ پہ ہارزونٹلی ہم نے کس کس کیریکٹر کو پلیس کرنا ہے اور اپنے آپ کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے کہ کس کا زور میرے پہ کہاں پہ کس کس اینگل سے چلتا ہے، نیکی کا بھی، بدی کا بھی، شر کا بھی، خیر کا بھی. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ نبیوں سے پہلے کیا چل رہا تھا. یہاں پہ ہم سٹوری کو پاز کرتے ہیں
اور آپ کو بس تھوڑا سا بتاؤں گا کہ نبیوں سے پہلے کائنات کے اندر یہ پوری کی پوری کائنات میں یہی فورس چل رہی تھی، خیر اور شر کی. خیر اور شر کی فورس میں جو خیر کی فورس کا لیڈر تھا وہ خود ابلیس خود تھا. یہ جن تھا یا فرشتہ، اس کے اوپر ابھی بھی بحث چل رہی ہے. میں ان اسکالرس کو مانتا ہوں جو کہتے ہیں جن تھا، اور حدیث بھی بڑی کلیئر ہے اس کے اوپر. مگر قرآن کی ایک آیت کا اس طریقے سے مطلب نکالا جاتا ہے کچھ اور بڑے جید اسکالر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ اب اس کو جنوں میں سے کر دیا میں نے. حالانکہ اس آیت کا عربی میں مطلب یہ ہے کہ جنوں میں سے تھا. مگر میں ویسے ہی ان کو اسکالرس کو میرے اس اسکول آف تھاٹ شروع سے ہی بڑی ریشنلی کلیئر ہے کہ جنوں میں سے تھا. مگر اس ابلیس کی جو حیثیت تھی، اس نے جو مقام حاصل کر لیا ہوا تھا، وہ اپنے زہد اور عبادت اور ان ایکشنز کی وجہ سے جو پوری کائنات میں ٹاپ کریکٹر یہ بنا ہوا تھا اس وقت. اب یہ بات بہت زبردست، بہت ہی اچھے تفصیل سے ایک دو کتابوں کے اندر عربین اسکالرشپ نے اس اینگل کو اتنے زبردست اور صاف الفاظ میں قرآن پاک کے تھرو بھی اور حدیث کے تھرو بھی بتایا کہ یہ چاہ کیا رہا تھا. کیونکہ جس موقع پہ اس ابلیس نے ایروگنس دکھائی ہے، قرآن پاک نے وہ بہت زبردست طریقے سے کانٹیکچولائز کیا ہوا، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چاہ رہا تھا خلیفۃ الارض بننا. یہ وہ ریٹرن چاہ رہا تھا. کیبر تو بعد میں کیا اس نے. بیسکلی اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بزنس ٹرانزیکشن جو ہے نا، یہ ایکسپوز کرنی تھی کہ اس کی عبادت جو تھی وہ ایک خاص بدلے کے حصول کے لیے تھی، رادر دین پیور دا لو آف اللہ عز و جل. یہ لو آف اللہ عز و جل نہیں تھا، اس کے اندر لو آف ہم، ہز اون سیلف تھا، اٹس اون سیلف تھا، جن تھا. تو وہ ایکسپوجر دینا ضروری تھا. اور نبی اسلام نے شاہ فرمایا جب جنوں اور فرشتوں کی جو بڑی فوجوں کی لڑائی ہوئی ہے اس میں لیڈر یہ ابلیس خود تھا. کس کا؟ فرشتوں کا لیڈر یہ تھا. اور نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ انہوں نے پھر جنوں کو مار مار کے دنیا میں ایک خاص جزیرہ ہے ادھر بند کر دیا ان کو، جو کہ سرکش جن تھے. باقاعدہ میجر وکٹری ہوئی، اور بڑی تفصیل ہے، کافی ساری حدیث ہیں اس کا مطلب ہے کہ جس میں وہ معاملات بتائے گئے. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کائنات میں انٹر نہیں ہوئے اور یہ واقعات پوری کائنات میں چل رہے تھے. تو علماء نے جن بن یہ دو قومیں بتائی ہیں، خالی فرشتے نہیں بتائے، یہ جن اور بن دونوں تھے، اور ان کی ایک ہیومنائڈ مینیفیسٹیشن کرنے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال آئی ڈونٹ ریلی آبجیکٹ ٹو اٹ کہ وہ بن ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ ہیومنائڈ ہوں یا ہیومن کی کسی بھی قسم کے قریب قریب بھی آتے ہیں، وہ ہیومن نہیں تھے، کیونکہ پہلا ہیومن بینگ جو ہے وہ آدم علیہ السلام. اور جتنی بھی اس وقت کی جو اسکالرشپ اس طرف ٹلٹ کر رہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے ہیومنائڈز کی ایوولوشن ہو رہی تھی، اور جو بہترین اسپیسیمن بن گیا، اللہ نے کہا ان میں سے میں نے آدم علیہ السلام کو چن لیا. اس کے پیچھے جو ریشنل ہے وہ سمجھ لیں، بس یہ میں لڑی پوری کر لوں کہ ایک طرح کے بندوں میں سے، ایک طرح کی حیثیت، ایک طرح کی سٹرکچر، ایک طرح کی ایگزیکٹ کاپیز کے اندر سے کہا جاتا ہے ان میں سے چن لیا. ان آدمیوں میں سے ایک آدمی چن لیا، ان انسانوں میں سے ایک انسان چن لیا. یاد رکھیے گا، دو الگ الگ قسم کی مخلوقات میں سے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ان میں سے میں نے ایک انسان چن لیا. یہ غور سے سمجھیں اس بات کو، کیونکہ ہمارا ایک کروموسوم بدلیں گے تو سپیشی بدل جاتی ہے ہماری، دو بدلیں گے تو اس کی سپیشی بدل جاتی ہے، تین بدلیں گے تو وہ آگے سے سپیشی بدل جاتی ہے. ہماری جو کلوسسٹ جو ہیومنائڈ فارم ہے اس کا ہمارے ساتھ کسی بھی لیول کے اوپر مماثلت، ایگزیکٹ سیم کاپی ہونا ضروری ہے. اگر وہ اس حالت میں نہیں تھے، فار ایگزامپل ان کی بات مان لی جائے، تو دو بڑی غلطیاں کرنی پڑیں گی ہمیں، تو دو بڑی چیزیں ڈیلیٹ کرنی پڑیں گی قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی. ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں بتایا آدم کو بنایا اور نیچے بھیجا، تو یہ باقی کی ساری قسمیں نیچے کیوں مل رہی ہیں؟ وہ اگر آدم علیہ السلام ان میں سے ہی چنے گئے تھے تو پھر باقی کی مخلوقات کی طرح آدم علیہ السلام بھی ادھر ہی ہونے چاہیے تھے. پہلے زمین میں بنا کے پھر اوپر لے کے جایا گیا، اور پھر اوپر لے جا کے پھر جب یہ
دنیا میں لانا تھا پھر نیچے بھیجا گیا. یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو کہ خود ہی بنانی پڑے گی. ان کو خود ہی بناتے ہیں. اس کا اوپر کا ٹریول کہیں پہ نہیں لکھا ہوا, نہ ہی کوئی ایسی بات ہے. نیچے کا ٹریول لکھا ہوا ہے, اوپر سارا کچھ بتایا اوپر کیا چل رہا تھا. تو یہ پھر آپ کے سامنے کچھ ایسے نام ہیں جو کہ میں نہیں لوں گا, آپ کی سائیکالوجی نیگیٹو ہو جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں پھر دنیا میں ہی ہوگی عدن, کوئی اونچی سی پہاڑی پہ ہوگی اور پہاڑی سے اللہ نے کہا ہوگا نیچے اتر جا. زبردستی. تو دوسری غلطی جو ہے وہ یہ کہ 3 بندر ہوں اور ایک شیر ہو تو, اور ایک انسان ہو. ان میں سے ان انسانوں میں سے میں نے آدم کو چن لیا, تو وہ انسان تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ تو الگ الگ مخلوقات ہیں. کوئی بھی اور کسی بھی اور قسم کی کوئی بھی مخلوق ہو, ان میں سے میں نے جمع کا صیغہ کرنا ہو تو میں ایک بندے کو جمع کے صیغے میں استعمال نہیں کروں گا, ایک انسان کو. تو یا تو آدم ہی کی طرح کے ایگزیکٹ سیم اسپیسیمن اور ہوں, اور ان میں سے آدم کو چن لیا ہو بیکاز اللہ کی جو بھی مرضی, تب میں کہہ سکتا ہوں ان انسانوں میں سے ایک انسان چن لیا. باقی سب چیزیں سیم تھیں. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں چیزیں گرامیٹکلی بھی اور تھیولوجیکلی بھی, یہ چیزیں تھیولوجیکلی مطلب قرآن کی پوری اس متن کے خلاف بات جاتی ہے کہ آدم کو پہلے ہیومینوائڈ سٹیج سے گزارا گیا, انسانوں کو اس میں سے جو بیسٹ اسپیسیمن تھا تو آدم پوری طرح تیار ہو گئے. اور اس کے اوپر پھر یہ ایک نقب لگاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یاد کرو انسان, جب انسان پہ وہ وقت بھی آیا جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا, تو اس کے لیے وہ پھر نیانڈرتھالز اور ہومو ایریکٹس اٹھا کے لے آتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا حالات تھے اس کے, قابل ذکر چیز نہیں تھا. اسی کا تو ذکر کرتے رہتے ہو, پھر کہتے ہو قابل ذکر چیز نہیں تھا. ہر وقت اسی کا نام جپتے رہو گے, پوری لاز بنا دو گے ایوولوشن کے. وہ تو سب سے زیادہ قابل ذکر چیز ہے جس سے سٹارٹ ہوئی ہے کہانی. ان کا آرگیومنٹ اٹ سیلف اتنا فل آف فیلسیز ہے کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا, اور سارا کا سارا ذکر آپ نے ملینز آف ایئرس کا اس کو دیا ہے, اور ہمارا خالی 8000 ایئرس کا پورا ذکر ہے. یہ پورا یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو اٹس اے بگر پرابلم جو کہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے, کیا کہاں پہ آ جائے گی آپ کی تمام تر ایوولوشن کے تھرو بھی اور کرسچینٹی کی فلسفی کے تھرو بھی آپ کو اپنے دونوں چیزوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو. اب وہ میٹرکس سمجھ لیں کہ جب شیطان, جن اور فرشتے دنیا میں یہ سارے معاملات, کائنات میں یہ معاملات چل رہے تھے, تو فرشتوں کی میٹرکس کو جب لیڈ کر رہا تھا, کیونکہ اس کا آنر اتنا ہو چکا ہوتا ہے ابلیس, وہ ہر جگہ پہ وہ لڑائی چل رہی تھی. اور قرآن پاک کی صورتوں سے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ جنوں کے ایکسس لیولز کیا ہیں, صاف بتایا اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ یہ اوپر جب آتے ہیں کس آسمان تک آتے ہیں تو پھر ہم اس کو روک دیتے ہیں. تو کچھ ایسے ایکسس لیول ہیں جو کہ جنوں کے پاس تھے, ہیں, رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ کہاں پہ لاک کیے ہوئے, اور کس کے تھرو لاک کیے ہیں, فرشتوں کے تھرو لاک کیے ہوئے. تو کچھ شر کے جن ہیں, کچھ خیر کے جن ہیں. تو شر کے جن ہیں وہ سننے کے لیے اوپر آتے ہیں, کیونکہ اوپر ساؤنڈ, پوری کائنات ساؤنڈ کے تھرو سارا میکینزم چل رہا ہے. کسی اور دن تفصیل کریں گے ساؤنڈ کی, مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سننے کا ہی بات کی ہے. اور فرشتے پھر ان کو دھتکار کے, ان کو پتھر مار کے, ان کو ایکسس, ان کو مطلب ان کو لاک کر کے رکھے ہوئے ہیں. ایک لڑائی چل رہی ہے لاک. یہ پہلے بھی چل رہی تھی, پہلے میجر لڑائی چل رہی تھی. نبی اسلام نے بتا دیا کہ کہاں جا کے ان کو بند کر دیا, اور کن جہانوں کے اندر ان کی جہاں پہ ایکسس ہیں وہاں ان کی لڑائی چلی. اب نبی کو بھی ایسے ہی سمجھنا آپ نے. یہ عبداللہ بن عباس کی حدیث کے تھرو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے سورۃ طلاق کی تفسیر کی تو رک گئے پھر, اور انہوں نے لٹرلی مفہوم بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ بس اب تم اس دنیا تک ہی رہو, اس پلانٹ تک ہی رہو, کیونکہ تمہیں باقی کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ جب سورۃ طلاق کی آیت پوری ہوتی ہے تو وہ اور انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے, وہ اتنا بڑا میٹرکس کھول دیتی ہے. سورۃ طلاق کی آخری آیت کھول لیں اپنے سامنے اور دیکھیں سورۃ طلاق کی آخری آیت کیا کہہ رہی. سورۃ طلاق کی آخری آیت یہ بتا رہی ہے کہ جتنے آسمان بنائے ہیں اتنی ہی طرح زمینیں بنائی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور ہر اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ویسے ہی اتر رہا ہے, شریعت وہی ویسے ہی اتر جیسے یہاں پہ اتر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ
جب ہمیں پتا ہو کہ نبی کیا ہوتا ہے اور رسول کیا ہوتا ہے تو ہمیں ایکسس لیول پتہ چلیں گے. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہی ہے کہانی جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. اپنی اوقات اتنی بڑھا لیتے ہیں کہ ہم نبیوں کے لیول پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں, رسولوں کے لیول کے اوپر, کہ بس ہمارے لیے یہ سارا کچھ. دس از ناٹ ہاؤ اٹ از. نبی کو سمجھیں. آدم علیہ السلام سمجھ آئیں گے تو باقی سارے نبی سمجھ آ جائیں گے. پھر نبی ہونا سمجھ آ جائے گا, پھر رسول ہونا بعد میں سمجھ آئے گا. رسول اور نبی کی بیسک ڈفرینشیل بتا دوں, تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں. رسول ہوتا ہے جو کہ لا پریزنٹ کرتا ہے, لا گیور ہوتا ہے. ہی اسٹارٹس دا ہول فرام زیرو ٹو ایوری تھنگ. سارا کا سارا لا انہوں نے رسولوں نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. کتاب ان کے اوپر آتی, کتاب کا مطلب ہی لا ہے, شریعہ ہے, دا ہول سسٹم ہے. نبی جو ہوتے ہیں وہ قرآن پاک کی روح سے ہی بتا رہا ہوں, اور یہ میری رائے نہیں ہے. آف کورس علماء نے بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کر لی ہے کہ نبی لا انفورسر ہوتے ہیں, رسول لا گیورز ہوتے ہیں, نبی لا انفورسر ہوتے ہیں. سو جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے انفورس بھی کرنا ہوتا ہے. مگر جو نبی ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ رسول بھی ہوں کیونکہ ان پہ تو لا نہیں آیا ہوتا. سو جب بھی کوئی سورہ مائدہ آیت 44 آپ پڑھیں, جس سے بڑا زبردست استدلال کر کے امام تیمیہ نے بتایا کہ بڑا زبردست ڈفرنس ہے. میرے جو اسکالر ہیں انہوں نے امام تیمیہ کے اس ریفرنس کو, اس کانسیپٹ کو پورے طریقے سے سرجری کرنے کے بعد بتایا کہ دس مین میڈ دا موسٹ سینسیکل آرگیومنٹ. سورہ مائدہ کھولیں گے آیت 44 میں تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ڈفرنس بتا دیے کہ رسولوں کو, جیسے توریت, سورہ مائدہ بتا رہا ہوں, توریت ہم نے موسیٰ کو دی اور پھر نبیوں کو بنی اسرائیل میں بھیجا کہ اس کو انفورس کریں. اب موسیٰ بھی تو نبی ہیں, تو نبیوں کو کتاب انفورس کرنے کے لیے آرڈر ملتا ہے. موسیٰ نے بھی انفورس کی اور رسولوں کو کتاب ملتی ہے. سو دا میسج کمز ٹو دا رسول اینڈ دا نبی انفورسز اٹ. اوکے, سو بنی اسرائیل تک تو یہ بات ٹھیک تھی. جیسے ہی عیسیٰ ابن مریم آئے تو وہ ایز اے رسول آئے کیونکہ انہوں نے کتاب بدل دی ہوئی تھی. کتاب بدل دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ سے کہا کہ ان کو ریپرزینٹ کرو. یہ لا کوئی اور بنا چکے ہیں, ان کے علماء اپنا ہی قلم چلاتے پھرتے ہیں اور جو علماء کہہ دیں بس وہی ہے اسلام ان کا. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو عیسیٰ ابن مریم کو, کہ یہ اللہ کی بات سننے کے بجائے اپنے علماء کی بات سن رہے ہیں. اور ان تمام علماء نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر دھاوا بول دیا, مار دو اس کو, اور اپنی طرح سے مار بھی دیا. ابھی تک تو وہ یہی مانتے ہیں. یہودی تو برملا کہتے ہیں ہم نے مار دیا ہے تمہارے عیسیٰ کو. عیسائی کہتے ہیں ہاں مار دیا تھا مگر اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. اینڈ دیٹس دا بگ میریکل آف جیزس, دا ری انکارنیشن فرام دا ٹوم. سلیب پہ بھی چڑھا دیا, پھر ٹوم میں بھی ٹوم مطلب مقبرے میں بھی ڈال دیا, اور مقبرے کے اندر سے عیسیٰ ابن مریم سی آف گیلیلی کے اوپر اکیلے نظر آئے. رات کو اپنے حواریوں کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر آسمان کا رخ کر لیا انہوں نے. یہ کرسچینٹی کی کہانی ہے. مسلمان اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر انہی دونوں قوموں کو مسلمانوں کے تھرو بتایا, قرآن کے تھرو بتایا کہ نہ تم نے مارا ہے اور نہ ہی تم سلیب کی تم یہاں پہ جو تم نعرے لگا رہے ہو. کرسچنس کو بتایا, یہودیوں کو بتایا وما قاتلو, اور عیسائیوں کو کہا وما صلبو. یہ دونوں قوموں کو اکٹھا ایڈریس ہوا ہے کہ نہ ہی قتل ہوئے اور نہ ہی سلیب پہ چڑھائیں. تم لوگوں نے کیا اپنی طرف سے کہانیاں شروع کر دی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نہ وہ قتل ہوئے ہیں نہ وہ سلیب پہ چڑھے. ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر, میری کتابیں اپنے قلم چلائیں گے تو یہ کنفیوژن ہی ہوگی. باقاعدہ ان لوگوں کے سامنے ایک ایسا واقعہ ہم نے کر کے دکھایا ہے جو میڈ ٹو بلیو تھا. ان کو لگ رہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے مگر وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے. ان کو خبریں پہنچی کہ عیسیٰ ابن مریم ہے, ان کو یقین آ گیا کہ عیسیٰ ابن مریم, مگر میں نے عیسیٰ ابن مریم کو مرنے نہیں دیا. فما قتلوا فما صلبوا. بس اس کی کسی اور میم میخ میں مت نکالیے کیونکہ ایک دو بھائی صاحب نے نکالنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ قتل نہیں ہوئے مگر اللہ نے ان کو موت دے دی. وہ خود میم میخیں نکال رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما قتلوا تو بس نہیں موت دی.
اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے اپنے پاس بلا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت عیسیٰ کو نہیں اوپر اٹھایا، اور بھی انبیاء کو اٹھایا. قرآن پاک بھی اس کی ضمانت دیتا ہے، تاکہ اس میخ کو میں نکال دوں کہ اوپر اٹھانے کا تو مطلب ہی وہ ہوتا ہے موت ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں. عیسیٰ ابن مریم بہت کلیئر ہے یہ والے کیس. کوئی کسی حدیث کو کوئی نہیں مانتا کہ کیا ہوا ہے، تو میرے پاس تو حدیثیں ہیں جو کہتی ہیں کہ وہ دنیا سے زندہ ہی اوپر گئے تھے، چوتھے آسمان پہ موت ہوئی تھی ان کو، دنیا سے زندہ ہی اوپر گئے تھے. بہرحال تو اوپر جانے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں سے اگر اوپر چلے گئے ہوں. اب میں زیادہ تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو رسول، نبی اور ان کی میٹرک سمجھ آ سکے. اب اوپر گئے تھے. کیوں میں عزیزہ کے اوپر فوکس کر رہا ہوں؟ کیونکہ نبی اسلام نے ہمیں بتایا کہ معراج کی رات کو چوتھے آسمان پہ عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات ہوئی. غور سے سمجھیں. سوری، پانچویں آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور میں اگر سیکوینس مس کر دوں گا تو حدیث ضرور پڑھ لیجیے گا کس آسمان پہ. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام ہے، اور لاسٹ ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام ہے، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھے پہ ادریس علیہ السلام. اب یہ کون سے آسمان ہیں؟ یہ سورۃ طلاق بتا رہی ہے کون سے آسمان ہیں. اور سمجھیں اس بات کو کہ آسمانوں کو کیسے دیکھنا ہے، کائنات کو کیسے انفراسٹرکچر سمجھ لیں آپ. اس تمام انبیاء کی یہ پوری کی پوری انٹری سے پہلے یہ سارے آسمان شیطان اور جن اور فرشتے آپس میں انہیبٹ کر رہے تھے، لڑائیاں چل رہی تھیں، اور ابلیس سمجھ رہا تھا کہ یہ سارا نظام اس کو مل جائے گا. ہی از دا آل ان آل. اور آدم علیہ السلام نے نبی ہونے کی پہلی ڈیکلریشن اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ یہ میں نے بنا دیا ہے خلیفہ. جیسے ہی خلیفہ ڈکلیئر ہوا، فرشتوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کو حکم بجا لایا جو آپ نے کہا، بس وہی. اس ابلیس کو یہ مسئلہ تھا کہ یہ سارا کچھ اتنی محنتیں میں نے کی ہیں، تو یہ خلیفہ تو اس کو بنا دیے. اسی وقت اپنی اوقات پہ آ گیا. اسی وقت اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، میں تو اس کو نہیں سجدہ کر رہا. اور جیسے ہی اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے 12 الگ الگ جگہوں پہ کہا کہ کیا اس کے دل میں کیا بیماری جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے، یہ کی تفصیل بتاؤں گا. بہرحال اب جن جگہوں کے اوپر یہ میٹرکس ہے، ان جگہوں پہ آپ نے انبیاء کی پلیسمنٹ کرنی ضروری ہے، آپ کو یہ ایکسس دینا ضروری ہے. سو خالی اس جہان میں نہیں میرا نبی، یہ ان جہانوں میں بھی رحمہ ہے کہ جن جہانوں کا ہمیں نہیں پتا. میک شیور یو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے کیسے دیکھنا ہے نبیوں کو. ان آسمانوں میں باقی کے انبیاء سے ملاقاتیں اسی انفراسٹرکچر کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے بتائی ہمیں معراج کی رات کو، کہ یہ سارا کے سارے معاملات ابھی ادھر پیرل طریقے سے نبیوں کو جو ایکسس ملتے ہیں ہر جہان میں، ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو اپنے نبی کی پہچان کرنے میں ایک اینگل بہت زبردست طریقے سے پتہ چلے، آسان طریقے سے پتہ چلے کہ ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے عام انسانوں کی کہ ہم کمپیئر بھی کریں اپنے آپ کو کسی نبی سے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو میٹرکس، جو ذمہ داریاں جن جگہوں پہ جن چیزوں کی ذمہ داریاں ان کو ملی ہوئی ہوتی. یہ قرآن صاف دلیل دے رہا ہے اس بات کی. ہم لوگ اتنے چھوٹے سے دماغ کے اندر، چھوٹی سی نالج کے اندر پھنس گئے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کھینچ کے لاتے ہیں کہ میری میٹرکس میں ہی سارا کچھ ہوگا، بس اس کے علاوہ کچھ ہوگا ہی نہیں. اور ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ نبیوں کی کہانی، نبیوں کی ذمہ داری، نبیوں کے اوپر کائنات کے مطالب بھی کچھ اور ہوتے. اور یہ نبی کو نعوذ باللہ نیچا کرنے کی بات ہے کہ میں بس اس کو اپنی سائیکالوجی سے کھینچ کے لے کے آؤں اور میری نفسیات میں میرا کوئی نبی پورا اترے گا تو وہ نبی ہے، نہیں تو وہ نبی نہیں ہے. یہ بیسک ٹیکٹیکل ایرر ہے، روکی مسٹیک، بچوں والی غلطی ہے جو ہر بڑا بابا بھی اور انکل اور آنٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہوتا ہے دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے، تو نبی اسلام نے ایسے کیوں کہہ دیا، یا کسی بھی نبی نے ایسی سنت کیوں پوری کر دی جو کہ یہاں ہمارے اوپر پوری نہیں اتر رہی. ان کو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آیا کہ کائنات کا سٹرکچر کیا ہے. پوری کی پوری بال گیم چل کیا رہی.
لیٹ می جسٹ پاز ہیئر. میری بیٹری کا نا ایشو شروع ہو گیا اللہ کی طرف سے. وہ مل گیا مجھے. پاز کر دی جائے. Just a little summary so that you can understand. Prophets and messengers, رسول اور نبی, پوری کائنات کے اوپر رسول اور نبی ہوتے ہیں. ہم ایک چھوٹے سے پلانٹ کے اندر یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے تھرو ہی ایکسپلین ہوگا. حالانکہ ہمیں جانا پڑے گا, اپنی سوچ کو بڑھانا پڑے گا کہ ہم اس عہدے کو سمجھ سکیں جس عہدے پہ فائز ہوئے ہیں. یہ 1,24,000 وہ فوج ہے اللہ کی کہ جو اپنے اس آدم علیہ السلام کی سٹوری سے پہلے بھی ایک خاص 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری میٹرکس کے اندر سب سے افیکٹو فوج بنا کے بتائی کہ یہ وہ فوج پہ پہنچیں گے کہ تم دونوں مخلوقات مل بھی جاؤ نا تو وہ لیول نہیں اچیو کر سکتے جو میری یہ والی فوج اچیو کرے گی. کون سا؟ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کا. وہ ذمہ داری, وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی کہ ہم نے یہ امانت سب کو دینے کی کوشش کی, سب نے انکار کر دیا. انسان نے کہا کہ ہم پوری کریں گے, اور یہ ہم جیسے انسانوں کی بات ہو رہی ہے. ہم بھی پہنچ گئے ادھر. یہ وہ 1,24,000 ہیں جنہوں نے وہ امانت پوری کر کے دکھائی. یہ وہ ہر جگہ پہ ہر وقت ایک ایک معاملے کے اندر ایک ایک سیکنڈ کے اندر یہاں پہ بھی, اور نبی اسلام کس طریقے سے اسی دنیا میں, میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا جب سیرت شروع ہوگی تو, جنوں کے جہان کے اندر بھی کس طریقے سے دعوت دے رہے ہیں, انٹر ہو رہے ہیں. اور صحابی نے کہا کہ میں نبی اسلام کے ساتھ جا رہا تھا تو جنوں کی ایک جماعت آ گئی, دیکھی ہے انہوں نے, اور نبی اسلام نے ریت میں ایک لکیر کھینچ دی اور صحابی سے کہا کہ آپ نے اس لکیر سے ادھر نہیں آنا, میں ابھی جا رہا ہوں ادھر, اور تم مجھے دیکھو گے کہ میں تمہاری نظروں سے اجل ہو رہا ہوں, میرے پیچھے مت آ جانا, کیونکہ اگر تم میرے پیچھے آ گئے اور تم بھی انٹر ہو گئے ادھر تو قیامت تک تم مجھے ڈھونڈتے رہو گے, ملوں گا نہیں میں تم. یہ وہ ریلم ہے کہ جس میں تم نہیں انٹر ہو سکتے. یہ صرف کیپیبلٹی ہے کہ جس ریلم میں صرف نبی جا سکتے. یہ نبیوں کی میٹرکس کچھ اور ہے, وہ کسی اور کائنات کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو, کیونکہ یہ سب کائنات آپس میں کنیکٹڈ ہے, ساری جہان آپس میں کنیکٹڈ ہے. آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے گا اب کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اچانک دجال نے آ جانا ہے. جیسے ہی دجال نے آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آ جانا ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی دجال نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہے, آپ کو بیچ میں کچھ اور بھی واقعات ہیں, میں چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں. تو بغیر کوئی گولی چلائے, بغیر تلوار چلائے, دجال کو اچانک کیا ہونا ہے, پگھلنا شروع ہونا ہے. انسان تو نہیں پگھلتے ہوتے. یہ پگھلنے والا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ ان جہانوں کی داستانیں ہیں جو کہ ہمارے اس چھوٹے سے پلانٹ کے لاز کے اوپر سمجھ نہیں آ رہی. ہمیں تھوڑا سا دماغ کھولنا پڑے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قصہ کیا ہے. تب میں آؤں گا آپ کو باقی کے انبیاء پہ, اور پھر انبیاؤں کے سردار پہ بتاؤں گا کہ وہ نبیوں کا سردار کیوں ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کن جہانوں میں کیا کیا عہدہ سنبھالا انہوں نے, اور پھر پتہ چلے گا مقام محمود کیا ہے, کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہے مقام محمود, یہ ہے پیک آف دا پیک, تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کی پیک. یہ ہے وہ عہدہ جس کے اوپر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام کام کر کے دکھا دیے. تب کہیں پتہ چلے گا کہ نبی کو دیکھنا کیسے. آپ عام انسان کے عام دماغ کے لیول کے اوپر ریلیٹ کرنا بند کر دیں اپنے نبی علیہ السلام کو, تب کہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہمارے سے بات کرنے اللہ دنیا میں بھیج دی. ہماری لائف کے اندر وہ رہے, ہماری لائف کے اندر وہ سارا کچھ کرتے ہیں جو ہم لوگ کریں, وہی سردی گرمی, وہی دنیا کے معاملات, وہی ذمہ داریاں جو ہم نے بات کہ وہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ یہ ہستی اگر کر رہی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے. یہ آپ کو سمجھاؤں گا جب اپنے نبی اسلام کی ولادت سے ہم یہ کہانی شروع کریں گے. پہلے ہم اس معاملے کو پوری طریقے سے سمجھ لیں. سو لیٹ می جسٹ ٹیک 10 minutes only, ٹائم کے اوپر 10 minutes کے I'm gonna take the questions only relevant to today's episode. Okay? 10 minutes only.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام جانوں کا مطلب وہ انٹرگریکٹک اور وہ ٹریول ہو رہا ہے، تو اس میں پھر مطلب ایک نبی ایک ہی، مطلب جس طرح ہماری یہ گلیکسی ہے یا جس طرح آپ زمین کہہ رہے ہیں